سورۃ النمل آیت 23 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی بے شک میں نے وجدت پایا دیکھا امراتن ایک عورت کو تملکہم وہ بادشاہت کرتی ہے ان پر وَأُتِیَتْ اور دی گئی ہے من کل شیء ہر شے والہا اور اس کے لیے ہے عرشن ایک تخت عظیم ایک بڑا۔ اگلی آیت دیکھیں آیت 24 وجدتہا اور میں نے پایا اسے وقومہا اور اس کی قوم کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس سورج کو من دون اللہ اللہ کے سوا وزینا اور آراستہ کر کے دکھائے ہیں بنا سنوار کے دکھائے ہیں لہم انہیں شیطان نے اعمالہم ان کے عمل فصدہم پس روک دیا انہیں عن السبیلی راستے سے فہم پس وہ لا یہتدون راہ نہیں پاتے ان کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ آ کر وہ ہدہد بتاتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جو پرندے ہیں وہ بھی اللہ کو اس کی کبریائی اس کی عظمت کو اس کے معبود ہونے کو اور اس کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کو وہ جانتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مان رہے ہیں یا اپنے دشمن شیطان کی مان رہے ہیں۔ وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ اچھے کر کے کون دکھا رہا ہے؟ ہمارا دشمن ہمیں ہمارے بدعمالیوں کو بڑا اچھا بڑا بہترین سجا کے سنوار کے دکھا رہا ہے اور ہمیں وہ راستے پر نہیں آنے دیتا۔ یہ پرندے تک بھی جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے پرندوں کو بلایا اور ان کو تبلیغ کی تھی کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ؟ یہ جو تبلیغ ہے نا انسانوں اور جنوں کے لیے، جب اللہ کی یہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کی معترف ہے کو مانتی ہے، تو جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری عقلیں کدھر گئیں؟ ہماری سوچ سمجھ فکر وہ چیزیں وہ ان کے اندر رکھ دی گئیں اور ہمیں یہ اختیار دیا گیا کہ تم صاحب عقل تم بنائے گئے ہو، تمہارے اندر میں نے ادراک اور یہ سارے معاملات رکھ دیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی عقل سے اپنی سوچ سے اپنے تعلق اور اپنی محبت سے آؤ میری طرف۔ یہ ایک طرح سے ایک اختیار کے ساتھ ایک سعادت دی گئی، اور ہم نے اس مہربانی کو کہاں کیا؟ کن کاموں میں لگا دیا؟ کن چیزوں میں لگا دیا؟ کن تعلقات کی نظر کر دیا؟ وہ جو پرکھ تھی، وہ جو سوچ تھی، وہ جو سمجھ تھی، وہ جو ادراک تھا، وہ جو مختلف معاملات سے واقعات سے کسی چیز کو لینا تھا، اخذ کرنا تھا، انفر کرنا تھا، وہ کس کام میں لگا دیا؟ ہم اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے ان کو پورا کرنے کے لیے، آسائشوں کے لیے فضولیات میں لگا دیا ہم نے ان ساری مہربانیوں کو۔ تو دیکھیں ایک پرندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ المیہ ہے جس کو اللہ نے اپنا نائب کسی حیثیت بخشی، اس کو وہ کوالٹیز دیں، وہ کر کیا رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو اپنا مالک اور خالق جان ہی نہیں رہا، اس لیے اس کی بندگی کی طرف نہیں آ رہا۔ ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہماری محبت، ہمارا تعلق وہ اللہ سے وہ ویسا کیوں نہیں ہے؟ کیا امر مانے ہے؟ کیا ایسی رکاوٹ ہے؟ حقیقت کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو باتیں ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی ہدایت کے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے کیا؟ اب اس کو بنا سمجھ کے آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات کو اگر کوئی غور سے نہ سنے، بظاہر چپ کر کے بڑا مؤدب بیٹھا ہو اور سوچ کچھ اور رہا ہو، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ یہ اپنے لیے گوارا کرتے ہیں؟ آپ اپنی غرض کی بات کرو اور آپ کی دوسرا بات نہ سنے، آپ کو گوارا نہیں ہے یہ۔ اللہ سراسر آپ کے فائدے کی بات کرے، اور فائدہ بھی کبھی نہ ختم ہونے والا، اور اللہ آپ اس کو بدبختی سے بچانا چاہے، بدبختی بھی وہ جو کبھی ختم بھی نہ ہو، پھر آپ ایسا آگے رویہ رکھیں اور بات کو سنی انسنی کریں یا سمجھنا گوارا نہ کریں، اور پھر اللہ سے آپ امید رکھیں کہ اللہ مجھے اس بات پر انعام بھی دے۔ یہ کوئی ذی شعور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر کرو، پھر بغیر سمجھ کے پڑھو۔ پھر نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ہدایت کی بات تھی، جو سمجھانے کی بات تھی، وہ جو نسخہ تھا، جو جس میں شفا تھی، کہاں؟ کیوں آپ نے سنی انسنی کر دی؟ نہ سمجھا، نہ جانا، نہ اس سے کچھ حاصل کیا۔ یہ کیا قدر کیا آپ نے؟